अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो आतिशम की एपिसोड 46 लेकर आ चुकी हूँ। आज के एपिसोड रोमांटिक, स्वीट और फैमिली और प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट है। बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यमी है। तो सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ आज की एपिसोड की तरफ। एपिसोड है 46, नावल आतिशम बाय एस मरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स। तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। सर एएसपी अजहर को 2 स्पेशल लोग मिले हैं सिक्योरिटी के। हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी और तैनात गार्ड्स भी बढ़ा दिए गए हैं। मेरे आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। आप कहें तो अजहर सयाल को गोली से टपका दूं। जम्मा की मनहूस खबर ने जैसे किंग के अंदर गर्दिश करते खून को उबाल के रख दिया। कौन मदद कर रहा है उसकी, हमार या वो असल आतिशम? किंग के अंदर जैसे आग भड़क उठी। हमार कहाँ है? फिलहाल कोई खबर नहीं। उसके घर वालों पर नजर है। फिलहाल वो घर नहीं आया सर, वो कहीं छुप कर हमारी जड़ें काट रहा है। नया आतिशम ही असल फसाद है। अगर आप कहें तो बासिल माहिल को टपका दूं। जब वो पागल हो चुका था, जरा सी नाकामी पर हर किसी को शक के दायरे में घसीट रहा था। नहीं, हमार को सामने लाने का एक ही तरीका है, उसके बाप को उठा लो। किंग की आंखों की नफरत पर जैसे जम्मा को भी सरूर आया। रहमान सयाल को? आर यू श्योर? जम्मा को लगा कन्फर्मेशन अहम है। हाँ, बाप को मरता देखकर छुपकर कैसे रहेगा उमर सयाल? ये काम शाम तक हो जाना चाहिए। और अपने आदमी को कहो अजहर सयाल वाला काम भी जल्दी निपटाए। किंग ने हकारत से कहकर कॉल काटी, जबकि जम्वा हुक्म की तामील को लग गया। वो अपने चंद लोगों को रहमान सयाल के रेस्टोरेंट भेज चुका था ताकि रहमान सयाल जैसे ही आए उन्हें दबोच लिया जाए। अजहर और बासिल का कमरा खामोश था, मगर वो खामोशी ऐसी थी जो बोल रही थी। हर चीज जैसे कल की सुबह की गवाही दे रही हो। ऐसे सकूत में एक लर्जिश हुई जब डोर रूम आहिस्ता से खुला और अजहर सयाल ने अंदर कदम रखा, ऐसे जैसे वो अपना आप समेटने आ रही हो। लम्हा इस मुकम्मल हो चुकी हसीना के लिए ठहरा। वक्त ने जैसे सांस रोक ली। वो थकी बिखरी मगर दिल से मुकम्मल लड़की, जिसने पिछले 24 घंटे फर्ज की राह में दिए, अब फकत चंद पल अपने लिए वक्फ करना चाहती थी। वो सब लम्हे जो फर्ज के सबब फरामोश किए थे, अब एक एक करके जिस्मो जाँ में घुलने लगे। वो कुछ पल खुद से मिलना चाहती थी, बस उसी के लिए जो इसका मुकद्दर बना था। अजहर सयाल की नज़र जैसे खुद ब खुद बेड पर जा ठहरी। बेडशीट बदल दी गई थी, फिर भी चादर हल्की सी बिखरी हुई थी, जैसे वो इस बेडशीट पर भी कुछ देर बैठा हो। सिलवटें मानूस थी, यहाँ वही था, तकिए पे दबे हुए नकूश, जैसे किसी ने सिस्ताने को सरिया कंधे रखे हों, जैसे किसी ने यहाँ अजहर की मोहब्बत को आहिस्ता से रख दिया हो। वो कदम ब कदम चलती बेड के करीब आई और एक घबराहट से उसके पूरे वजूद को गुदगुदाती महसूस हुई, जैसे कोई इसे अपनी शिद्दत से फिर मार देगा। इसकी उंगलियां अपनी गर्दन को सहलाने लगी। अजहर के दिल की धड़कनें तेज हुई। सांसों में बिखरी वो खुशबू जो बासिल के वजूद की थी, उसे बेखुद कर गई। बेड के कोने पर बैठते ही वो आंखें मूंद गई। बासिल की सांसों बासिल की सांसों की हिद्दत याद करते अजहर की पुश्त में लर्जिश दौड़ गई। कल वो सुबह थी जब उसने मुझे खुद में समेट लिया था, जैसे मैं उसके सीने की धड़कन हूँ और वो मेरी रूह की पनाह। गहरे सांस लेती अजहर के दिल की दीवारें लरज गई। याद के रेशमी पर्दे होले होले हटे और हर मंजर दोबारा आंखों में उतरने लगा। बासिल का कल वाला कांपता हुआ लहजा, इसकी गर्म सांसें, उंगलियों से चेहरा और जिस्म छूना, और इस शख्स के होंठ जिन्होंने अजहर का नाम यूं लिया था जैसे कोई वजीफा। अजहर ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। शर्म की नमी इसकी पलकों से फिसलने लगी, जैसे कोई लड़की अपने पहले लम्स पर खुद से नजरें चुरा रही हो। मैंने खुद को पा लिया था, उसके पहलू में, उसकी आगोश में, उसकी सांसों में अब कोई कमी नहीं रही। काउच की बैग पर रखी बासिल की शर्ट जैसे उसे आवाज दे रही थी। वो होले से उठकर उसे अपने करीब लाई और शर्ट को अपने चेहरे से गाल के संग लगा लिया।
आंखें बंद की और लब होले से मुस्कुराने दिए। उसके लम्स के बगैर अब कुछ भी मुकम्मल नहीं लगता। वो मेरा सब कुछ बन गया है। कमरे के जर्रे जर्रे में मौजूद कल का लम्स अजर की आज वाली तन्हाई को भी मोहब्बत में लपेट रहा था। जिस उसकी चाहत करने लगा और थकन बढ़ी तो वो शर्ट वापस रखे शावर लेने गई। अपने कपड़े उतार कर हैंग की और ब्लर चार दीवारी में दाखिल हुई। शावर से निकलते वक्त पानी की बूंदें अजर के जिस्म से यूं सिरक रही थी जैसे कल सुबह के लम्स अभी तक उन पर ठहरे हों। वो एक भरपूर शावर लिए टॉवल लपेटे इस ब्लर ग्लास शावर एरिया से निकली। बालों से पानी टपक रहा था और जिस्म पर बस एक टॉवल जिसमें वो कोई खया की मूरत लग रही थी। वार्डरोब की सिमटाते पाजामा और लूज सी शर्ट निकालते पहनकर वो बालों को इसी टॉवल से रगड़ती वापस रूम की तरफ आई। बेड तक आई तो बदन की थकन, आंखों की नमी और दिल की नरमी तीनों इसे बिस्तर में खींच लाए। एसी चलाए वो लेटी और ब्लैंकेट ओढ़ते ही वो थकान की शिद्दत से लम्हों में सो गई। मगर इसकी पलकों पर अब भी एक याद बसी थी, बासिल की, जो इसकी रूह में घुला हुआ था। उसका फोन रिंग कर रहा था पर अजर ने उसे शावर से पहले ही साइलेंट लगा दिया। बासिल आज फ्री नहीं था मगर अजर फिक्रमंद है इसलिए वो थोड़ी देर बमुश्किल वक्त निकाले पैलेस आया। चंद लम्हों बाद उनके कमरे का दरवाजा होले से खुला। बासिल स्याह शर्ट और हाफ वाइट पैंट में, बाजू कोहनी तक मोड़े, बाल कतरे बिखरे, चेहरा थकन जदा। लेकिन जैसे ही नजर बेड पर पड़ी जहां वो सुकून से सो रही थी, उसके होंठों पर बेख्तियार एक नर्म सा तबस्सुम उभरा। बासिल ने फौरन से अपना फोन साइलेंट पर डाला क्योंकि इस लम्हे सिर्फ एक काम रह गया था, अजर को देखना और प्यार करना, वो भी बिना जगाए। वो बेड के पास बैठा कुछ लम्हे बस इसकी सांसों को सुनता रहा, फिर आहिस्ता से इसके चेहरे पर झुकता गया। इसके गाल के किनारे पर अपने लब रखे ऐसे जैसे कोई दुआ मांग रहा हो। तुम मेरे साथ हो, तुम ठीक हो, तुम सुकून में हो, तुम मेरी हो चुकी हो जरसयाल। बासिल की महकती सांसें अजर की गर्दन के पास आकर ठहरी। एक लर्जा सा अजर के जिस्म में दौड़ गया जब बासिल ने इसके बेखबर वजूद से थोड़ा ज्यादा हक वसूल किया, मगर वो जागी नहीं, जैसे इसका वजूद बासिल के लम्स पर मुतमईन हो चुका हो। बासिल ने इसके हाथ थामे उंगलियां छुई, वही उंगलियां जो कल सुबह इसकी शर्ट के बटन खोल रही थी, उसको तंग करती रही थी, उसके होंठों और आंखों पर सिरकती रही थी। बासिल ने होले से इन उंगलियों को अपने होंठों से लगाया, फिर इसका ब्लैंकेट ठीक किया। उसके बाद अजर की पेशानी पर एक तवील गहरा होंठों का लम्स तहरीर किया, ऐसा जैसे जो सियाल की थकन उतार रहा हो। मैं तुम्हारी रूह की थकन उतार चुका हूँ मेरे सुकून, अब तुम्हारे जिस्म को भी मुकम्मल आराम चाहिए। अच्छी सी तवील नींद की हकदार हो मेरी चैंपियन। तुम्हारी हिफाजत के लिए जान देने को तुम्हारा भाई और शोहर हमेशा तैयार है। एक लम्स उसकी मुलायम सी गाल पर दिए वो अजर के पास से उठा, शावर लिया, कपड़े बदले। इस पर फुल ब्लैक में जनाब सहर छड़कते नजर आए। एक तो वो ऑलरेडी बेहद वची और हैंडसम था, ऊपर से उसके पास जो ये ब्लैक शर्ट के इतने शेड थे कि हर दूसरे रोज ब्लैक पहन लेता और मंजरों को भी आग लगाता और बेचारी अजर पर भी बिजलियां गिरा था। बासिल ने नक्सक तैयारी की और फिर एक आखिरी नजर इस पर डालकर इसे नजरों के हिसार में समेट सा लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे दुनिया की हर बुरी नजर से छुपा रहा हो। फिर वो खामोशी से कमरे से निकल गया क्योंकि ये उसकी मोहब्बत का पुराना रूप था जिसमें वो अजर को जगाए बिना उसकी सांसों में खुद को बसा देता था। वो नीचे आया और इससे पहले उजलत में निकल जाता एमन की आवाज देने पर मुस्कुराते पलटा, जो किचन हॉल के एंट्रेंस में खड़ी सर्द नजरों से अपने इस बच्चे को घूर रही थी जो ईद का चांद हो रहा था। मेरी प्यारी ममा। वो उनकी हफ्की भाम पे फौरन करीब आते गले लग गया, जबकि एमन समझ गई ये डांट से बचने को मक्खन लग रहा है। यूं गले लगकर तुम मुझसे बच नहीं सकते। कहाँ गायब हो तुम? हाँ, तरस गई हैं मेरी आंखें तुम्हारी सूरत देखने को। ना तुम नजर आते हो ना अजर। वो रूबरू हुआ तो एमन की शिकायत का खुलासा बस माँ का सर चूम के कर दिया। एमन की आंखों में भी जैसे नरमी उतरने लगी। मामा, थोड़ा काम ज़्यादा है, मेरा भी और ऑफ कोर्स उसका भी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आज की शाम हम सब साथ गुजारें। अगर कहीं आउटिंग का प्लान बनाना है तो वो भी बना ले।
ایمن نے پیار سے باسل کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ آؤٹنگ رہنے دو، بس مجھے اور بابا کو مل جانا تھوڑی دیر۔ کل تو رات وہ بھی مس کر رہے تھے اپنی اسپیشل جان کو۔ ایمن نے اس کا چہرہ چوما جو عیاں کر رہا تھا کہ ماما مکھن میں لپٹ کر مکمل راضی ہو گئی ہیں۔ میں بھی مس کر رہا ہوں، یقیناً جم یا جاگنگ پر ہوں گے وہ اس وقت۔ وہ اختتام تک دونوں مسکرائے کیونکہ ایسا ہی تھا۔ چلیں شام میں ملتا ہوں پھر۔ اجر گھر ہی ہے، میں بھی شام تک وہ گھر ہی رہے۔ 24 گھنٹے کی مسلسل ڈیوٹی کر کے آتے ہی سو گئی ہے۔ جاگ جائے تو اسے تھوڑا ہیلدی ناشتہ کروا دیجیے گا ماما۔ وہ اسپیشل تاکید پر شرارت سے ٹھٹکی۔ اسپیشل ناشتہ کیوں؟ ایمن نے شرارت سے ابرو چکائے۔ ویسے ہی ماما انرجی لو ہوگی نا اس کی، اتنے سارے کرمنلز کے ساتھ ہینڈل کر کے، اور وہ اپنے کھانے پینے کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ باسل نے نظریں سی چرائیں جبکہ ایمن نے اس کے ذرا گلابی ہوتے کان کو دیکھتے مسکراہٹ حلق میں دبائی۔ ٹھیک ہے میری جان، میں اسے ذرا ہیوی ناشتہ بنوا دوں گی، تم ناشتہ کر جاؤ نا، ریڈی ہے؟ ایمن نے لاڈ سے اسے روکا پر باسل کو دیر ہو رہی تھی۔ نہیں ماما، میں آفس جا کر کروں گا، ابھی مجھے جانا ہے، اب بہت پریٹی لگ رہی ہیں، سی یو۔ باسل نے ان کا پھر سے سر چوما اور گدے کے سر سے سینگ سا غائب ہوا، لیکن ایمن کی مسکراتی آنکھیں کچھ بھام چکی تھیں۔ اجر کی فکر میں ایک دن شدائی نہ ہو جائے میرا معصوم بچہ۔ آج ان کی فکر کسی تنگی کے سنگ نہ تھی، بس محبت کے سنگ تھی۔ تھوڑی محبت اجر کے لیے بھی تھی، اور یہ اجر سیال کی ایک اور جیت تھی، جبکہ باسل اس کی فکر کیوں نہ کرتا کہ وہی لڑکی اسے ٹھیک کرنے کا سبب تھی۔ اس کے قریب جانے کے بعد سے اب تک باسل کچھ الگ محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کے اندر کی ہر طاری کی گئی نیگیٹیوٹی اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ یہی موہنا احساس باسل کو اس لڑکی کا مرید کر رہا تھا۔ کمرے میں صبح کی نرم مدھم روشنی آ چکی تھی۔ کھڑکی کی جالی سے دھوپ کی لکیر سیدھی بارش کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر وہ بے نیاز لیٹا آنکھیں بند کیے سکون سے سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے پہلو میں تھوڑے سے فاصلے پر ہیرا تھی، سرہانے سے ٹیک لگائے اب اس کی پلکیں ہل رہی تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھوں نے جیسے ہی شعور کی دہلیز پر قدم رکھا، ہیرا کا ذہن چونک گیا۔ او نو! وہ دھیرے سے سیدھی ہو کر بیٹھی، گردن جھکائی، آنکھیں کھڑکی کی طرف اٹھی تو روشنی نے منہ چڑھا دیا۔ دل نے خود کو اس درجہ بے فکری پر کوسا۔ صبح ہو چکی ہے کیا؟ وہ صدمے میں بڑبڑائی۔ صبح تو ہو چکی، پر خواب ابھی ختم نہیں ہوئے چڑیل۔ بارش کی ہلکی سی چھیڑ خانی کرتی آواز آئی۔ ہیرا نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ جاگ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہی محسوس مسکراہٹ تھی جو اکثر اسے شرمانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ تم جاگ رہے تھے؟ وہ اسے گھورتی بولی۔ تب سے جب تم نے سوتے سوتے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، قسم سے نیند کا مزہ دگنا ہو گیا تھا میرے دل۔ ہیرا نے بارش کی شوخی پر خفیف سی مسکراہٹ ہونٹوں میں چھپائی۔ پلیز اسے مذاق مت کیا کرو، مجھے جاننا چاہیے ماما بابا۔ اگر وہ یوں پہلی بار ایسے رکی تھی، ہاسپٹل کی بات الگ تھی، مگر یوں بارش کے کمرے میں رہ جانا بہت سے شدید جذبات کو جنم دے رہا تھا۔ اگر کیا؟ بارش نے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ وہ سراسر خمار میں مبتلا تھا۔ آخر میسنے کی خواہش جب پوری ہوئی تھی۔ ابھی بس نکاح ہوا ہے ہمارا بارش، رخصتی تھوڑی ہوئی ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگی۔ جانتا ہوں، پر تم ہاسپٹل بھی تو یوں ہی میرے پاس تھی، اور کون سا جان بوجھ کر سوئی ہو؟ وہ تو تمہیں میرے پاس سکون ہی اتنا ملا ہوگا کہ بارش کے پیار سے سمجھانے کے ساتھ ہی شرارت پر اترنے کے سبب ہیرا نے نظریں حیا سے جھکا دی۔ دونوں بے حد خوبصورت مسکرا دیے۔ پتا ہے، باقی سکون سا تھا، لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے، تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے۔ ہاسپٹل کی بات الگ ہوتی ہے۔ بارش نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما، پھر ہونٹوں کے پاس لائے چومنا چاہا جب وہ فوری ہاتھ کھینچ گئی۔ چند آوارہ لٹیں ہٹا کر کان کے پیچھے سرکائیں، چند بالوں کی آوارہ لٹیں کان کے پیچھے سرکائیں۔ میں تمہیں گھر میں بھی عادت ڈال دوں گا، رخصتی تو جانے کب ہو۔
کتنے سال لگے ہم اپنے خاص مومنٹس یوں ہی دنیا سے چرا لیں گے اور کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ اس کی دیوانگی پر تھم گئی، پھر گالوں پر ان من پسند نگاہوں کے اثر سے گلال اترے۔ بارس، وہ سرخ ہوتی ہوئی ہنس پڑی۔ جی میرے دل، ویسے کبھی کسی ٹینشن میں رہنے نہیں دیتا تھا، تم حد سے زیادہ چیزی ہوتے جا رہے ہو۔ ہیرا نے جھکتی اڑتی پلکوں کی باڑ کے ساتھ ایک معصومانہ سا شکوہ کیا۔ بس تمہاری محبت میں ایسا ہو گیا ہوں۔ بارس کی شوخی پر وہ دونوں ہنسے اور لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ کسی نے دیکھا تو نہیں ہوگا نا ہمیں؟ کچھ دیر چپ کے بعد ہیرا نے آہستہ سے پوچھا۔ پارس نے شرارتی انداز میں آنکھیں نچائیں۔ بس رملہ نے، وہ تو صبح مجھے بلیک کافی دینے آئی تھی اور تمہیں میرے ساتھ سویا دیکھ کر واہ واہ کرتی کمرے سے نکل گئی۔ پارس نے سراسر ایک جھوٹ گھڑا۔ کیا؟ ہیرا کے چہرے کا رنگ بدلا، وہ کندھے اچکا گیا۔ پارس، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ وہ ہنسی ہوئی۔ او باندری، اتنا سیدھا تو میں بھی نہیں ہوں کہ تم میرے پاس تھی اور میں کمرہ کھلا چھوڑ دیتا۔ رملہ ابھی تک نہیں آئی اور تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا، اور میں خود تمہیں پیلس تک چھوڑنے چلتا ہوں۔ بیک سائڈ سے گھس جانا اور کمرے میں چلی جانا۔ وہ اٹھا اور ہاتھ پکڑ کر محترمہ کو بھی اٹھایا۔ حفیظ سا بارس کراہا جس پر وہ بے اختیار اس کے قریب ٹھہر گئی۔ میری جان درد ہے۔ وہ لاڈ سے اس کے سٹمک پر ہاتھ رکھے آنکھوں میں دفتن آنسو لائی، پر بارس تو اس کے جملے پر ٹھٹک کر تھم گیا۔ نہیں جان کی جان، تم ایسے اچانک یوں پکارو گی اس لمحے پر میرے دل کے کئی لمحے قربان، میرے درد کے کئی لمحے قربان۔ وہ سچ میں بھول گیا کہ اس کے وجود پر کیسا بھیانک زخم ہے۔ ہیرا کو اپنے منہ سے نکلتے جملے کا احساس دیر سے ہوا۔ تم اتنا پیار کرتی ہو مجھ سے، بہت لکی ہوں کہ میرے پاس ہیرا ہے۔ تمہاری یہ بد حواسی اور جان کہنا میں… وہ اس کو اپنے حصار میں بھر کر کچھ چاہ رہا تھا جب ہیرا نے اس کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ بہت فلرٹی ہو گئے ہو۔ وہ سرد سا گھوری۔ بس تمہاری محبت کا اثر ہے۔ وہ اپنے جذبات دبا گیا، پھر وہ دونوں مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ پارس نے آگے بڑھ کر دروازہ تھاما۔ چلو آج کی پہلی ذمہ داری پوری کرتا ہوں، تمہیں عزت سے تمہارے گھر چھوڑنے کی۔ ہیرا نے چلتے چلتے ایک مسکراتی نظر اس ہینڈسم پر ڈالی۔ دل ہی دل میں ایک تسلی سی ابھر آئی کہ یہی وہ شخص ہے جو اس کی زندگی کی ہر صبح کو خوبصورت بنا دے گا۔ وہ اسے گھر کے باہر تک چھوڑ کر واپس پلٹ گیا اور ہیرا نے چپکے سے ہنس کر پیلس کے بیک سائڈ سے گھس کر گہری سانس لی اور کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ وہیں دوسری طرف صبح کی خنک فضا میں ارحان ماہیل اپنے معمول کے جم سے فارغ ہو کر ہلکے پسینے اور تھکن کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی اور میرال کی ناراضگی ابھی تک قائم تھی۔ وہ دروازہ بند کرتا، پانی کی بوتل سائڈ پر رکھتے ہی شرٹ اتار کر ڈریسنگ کی طرف بڑھا اور آئینے کے سامنے رک کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ تبھی پیچھے سے دبے قدموں کی چاپ آئی اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا، نرم سے ہاتھ کی گرفت نے اس کا بازو تھام لیا۔ اور ہان، میرال کی آواز لرز رہی تھی، پلیز بات تو سن لے میری۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، میرال سفید دوپٹہ کندھوں پر لیے، سرخ آنکھیں، بھیگے رخسار اور نرمی سے لرزتے لبوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں کل رات آپ کو بتانا چاہتی تھی، واقعی عثمان سے ملنا میری مرضی نہیں تھی، قسم سے۔ اس نے کال کی تھی، وہ معافی مانگنا چاہتا ہے۔ میں جب گئی تو وہ روف سائڈ لگے لیمپ میں کیمرہ لگا رہا تھا۔ میں نے اسے خوب سنا، یقین کریں۔ میرال کی اتنی ساری صفائی پر ارحان نے اس پر سے نظریں سہولت سے ہٹائیں۔ آپ کو سمجھنے میں شاید میں غلطی کر گیا تھا۔ وہ اب تک ناراض تھا۔ کس قسم کی تکلیف تو ضد اور ناراضگی ہے آپ کے خدا کے بندے؟ میرال کی آواز میں ہفکی ابھری۔ خاموش۔ ارحان کی آواز دھیمی مگر کاٹدار تھی، وہ سہم گئی۔ میرال، آپ کے لیے عثمان ملک اب بھی ایک عام نام کیوں نہیں ہو سکا؟ اس نے نگاہیں سختی سے اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ کیوں آپ اس سے جڑی ہر چیز پر فوراً رد عمل دیتی ہیں؟ کیوں اسے جواب دینا ضروری تھا؟ ارحان کے سختی سے بولنے پر میرال روتے ہوئے ایک قدم اور اس سنگ دل کے قریب آئی۔ آپ مجھ سے ایسے نہ بولیں پلیز، میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ روتے روتے وہ سرگوشی میں بولتی سسک پڑی۔ ارحان کے دل پر ضرب تو لگی، پر وہ عیاں نہ کر سکا۔ توڑنے کی ابتدا آپ نے کی ہے، میں نے نہیں۔ ارحان نے آہستگی سے میرال کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اور آپ کو دل کی فکر کی
سونامی آ رہی ہے جب وہ شخص جس نے نکاح سے پہلے آپ کو چھوڑ دیا، جس نے آپ پر الزام لگایا، جس نے بھری محفل میں آپ کو بدکردار کہہ کر رسوا کیا، وہ اچانک شرمندگی کا ڈھونگ رچا کر آتا ہے اور آپ چپ چاپ سننے بیٹھ جاتی ہیں اس کی معافی۔ میرال نے بے قراری سے اور قریب ہو کر اس شخص کی کمر میں یوں ہاتھ ڈالا جسے اکثر وہ میرال کو تھام لیتا تھا۔ میں غلطی مان رہی ہوں، بس ایک بار مجھے معاف کر دے ارحان، آپ کا غصہ مجھے توڑ دے گا۔ اور ہان نے اس کے ہاتھ آہستگی سے اپنے وجود سے الگ کیے۔ میرال، آپ مجھ سے معافی طلب کرنے کے بجائے خود کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے لیے یہ صرف ایک سامنا نہیں تھا، یہ میری عزت، میرے اعتبار اور ہمارے رشتے کی آزمائش تھی۔ وہ خاموش ہوا تو میرال کے آنسوؤں نے اس کا دوپٹہ بھگو دیا۔ اور مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، پھر اس ایک غلطی پر اتنا دور کیوں جا رہے ہیں؟ اس شخص کو کیوں میرال پر رحم نہیں آ رہا تھا؟ شاید اس لیے کہ ارحان کے نزدیک وہ بہت بڑی بے وقوف تھی، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور ہان کا لہجہ تھک گیا تھا، اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ وہ سب نہ کریں جو آپ کو دوبارہ اس گندگی اور بدنامی کے قریب لے جائے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر سخت لہجے میں بولا، آئندہ گھر سے اکیلی نہ نکلیں اور نہ ہی کسی ان نمبر سے آنے والی کال اٹھائیں۔ اگر ایسا دوبارہ ہوا تو میں… اس نے جملہ ادھورا چھوڑا مگر لہجہ مکمل تھا۔ آپ کو یقین نہیں رہا مجھ پر؟ میرال نے دھیمی مگر ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ اوران کا دل بھی پگھلا، آنکھیں بھی سرخ ہوئیں مگر لبوں پر ضبط کی مہر باقی تھی۔ یقین صرف لفظوں سے نہیں بنتا، عمل سے ہوتا ہے، اور آپ کا عمل مجھے زخم دے گیا ہے۔ میرال نے ایک آخری بار قدم بڑھا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا جو منہ پھیر چکا تھا۔ بس ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑ رہا میرے رونے یا تڑپنے سے، پھر میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اور ہان کی آنکھوں میں سرخائی تھی، وہ پلٹ گیا۔ فرق پڑا تھا، تبھی دل چاہا کہ آپ سے دور ہو جاؤں۔ میرال نے آہستگی سے پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر نیچے گر گیا اور وہ بس ارحان کو جاتا دیکھتی رہی۔ دل میں یہی سوچ لیے کہ کبھی کبھی محبت میں صرف رونا کافی نہیں ہوتا، سزا بھی سہنی پڑتی ہے۔ کمرے کا ماحول خاموش تھا، جیسے ابھی کچھ لمحے پہلے لفظوں کی تپش نے ہر شے کو ساکت کر دیا ہو۔ اورحان واش روم میں تھا اور میرال کمرے کے بیچ کھڑی تھی۔ اس کے آنسو رک چکے تھے مگر آنکھیں اب بھی بھیگی تھی۔ دل میں درد، زبان پر ندامت اور پلکوں پر تھر تھراتی امید باقی تھی۔ تبھی اٹیچ واش روم کا دروازہ کھلا اور اورحان باہر نکلا، چہرے پر نمی، بال تھوڑے بکھرے ہوئے، کندھے چوڑے اور سینہ برہنہ۔ پینٹ پہنے، ایک سفید ٹاول گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا اور جسم سے قطرے گر کر فرش پر نقش بنا رہے تھے۔ وہ بال جھٹکتا بے نیازی سے ڈریسنگ کی طرف بڑھا جب پیچھے سے اس کی قدموں کی چاپ نے پھر اسے روک لیا۔ اورحان، نرمی، کپکپاہٹ اور التجا سے لبریز آواز لیے وہ پکاری پر وہ پلٹا نہیں، بس اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی جو میرال نے نکالی تھی۔ پلیز آپ سن تو لیں، میں بس تھوڑا سا وقت پیچھے لے جانا چاہتی ہوں جہاں آپ مجھ سے بات کرتے تھے۔ وہ اب بھی شدید دکھی تھی۔ آپ نے مجھ سے وقت تو لے لیا، میرال بس اعتبار چھیننا باقی رہ گیا تھا جو کل چھین لیا۔ اور ہان نے آہستگی سے رخ موڑا، آنکھوں میں ابھی بھی وہی ٹھہرا ہوا طوفان تھا مگر آواز نسبتاً نرم تھی۔ بس ایک بار میری بات مکمل سن لیں، میں مرنے والی نہیں تھی وہاں جا کے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کچھ ایسا نہ کر بیٹھے جس سے آپ کا نام… میرال تیزی سے اس کے قریب آئی۔ میرال، اور ہان کی آواز تھوڑی بلند ہوئی، اس کے چہرے کا رنگ پل میں سخت ہو گیا۔ آپ کے ہر جواز میں عثمان کیوں آ جاتا ہے؟ کیوں میری بیوی وہ ہے جو آج بھی اس کے ارادوں کے آگے ہار مان گئی ہے؟ وہ اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شدید ہار چکی تھی۔ میں نے ہار نہیں مانی، وہ رو پڑی۔ میں نے صرف آپ کو کھونا نہیں چاہا۔ اور ہان نے ایک لمحہ اسے دیکھا، اس کے بھیگے چہرے پر کہ وہی میرال تھی جس سے اس نے نکاح کیا تھا، بغیر سوچے، بغیر کچھ مانگے، بس عزت کی قسم پر۔ اور پھر شدید محبت کر بیٹھا تھا۔ تو اب وہ آہستگی سے بولا،
اب آپ کیا چاہتی ہیں، میں بھول جاؤں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ میرال نے چھپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا غصہ صرف غصہ رہے، دوری نہ بن جائے۔ آپ میری آواز سننا بند نہ کریں، آپ مجھے چھوڑ نہ دیں۔ اورحان کی نظریں نرم ہوئیں لیکن ہونٹ سخت۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہ کی، بس آنکھیں ہٹائیں۔ میں آپ کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہاں، ابھی میرے دل میں وہ دکھ باقی ہے جو لفظوں سے نہیں رویے سے آیا ہے۔ وہ حق پر تھا تو سزا دے مجھے، پر خاموش مت ہو، دور مت جائیں۔ وہ اس کے قریب ہو کر اس کے سینے سے لپٹی، جیسے اب بھی وہ دور رہا تو سانس لیتے لیتے سانس چھوڑ دے گی۔ اورحان کے ہاتھ ایک پل کو حرکت میں آئے مگر پھر رک گئے۔ یہ جو میری سرد خاموشی ہے نا میرال، یہ سزا ہی ہے، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سمجھیں، بغیر مجھ سے دلیل لیے، کہ ایک شوہر کے لیے صرف بیوی کا بدن نہیں، اس کا بھروسہ اصل قربت ہوتا ہے۔ میرال کی سانسیں تھمی تھیں تو وہ روحانسی ہوئی، بچوں کی طرح رات سے رو رو نڈھال ہو چکی تھی۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے جو سمجھایا وہ سنا آپ نے؟ کسی ان نون نمبر سے کال نہیں اٹھائیں گی، کہیں اکیلے باہر نہیں جائیں گی، اور سب سے بڑھ کر مجھے یہ یقین واپس دیں گی کہ آپ میری بیوی ہیں، صرف میری۔ وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ذرا تکلیف میں کمی آئی جب وہ ظالم سے مہربان بنا۔ میں آپ کی ہوں، بس آپ مان جائیں۔ اورحان نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر، وہ پھر سے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ مان جاؤں گا جب آپ مجھے یہ یقین واپس کریں گی۔ اورحان نے اسے خود سے دور کیا اور وہ چپ چاپ ہوئی، لیکن برداشت نہ ہوا، وہ ابھی بھی مکمل راضی نہ تھا۔ بابا میال بابا میرال سے ناراض ہو؟ دروازے پر مصطفیٰ جانے کب سے کھڑا تھا۔ اس کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ میرال جلدی سے اورحان سے الگ ہوئی، اپنے آنسو رگڑے، جبکہ اورحان نے شرٹ کے بٹنز بند کیے اور جا کر دروازے میں کھڑے اداس سے مصطفیٰ کو بازوؤں میں اٹھایا۔ جی بابا کی جان، میں آپ کی میرال سے ناراض ہوں کیونکہ انہوں نے ایک غلطی کی ہے اور غلطی پر سب کو سزا ملتی ہے۔ اورحان نے سرد سے لہجے میں نرمی ملائی، جبکہ مصطفیٰ کی نظریں تھے میرال کو ایسے رنجیدہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نو بابا لاجی اجو، میری میال سے لاجی اجو، میال ممی اب مجھے نہیں تلیندی، لاجی اجو بابا، نالاج نہیں لو۔ نو بابا راضی ہو جاؤ، میری میرال سے راضی ہو جاؤ، میرال ممی اب مسٹیک نہیں کریں گی، راضی ہو جاؤ بابا، ناراض نہیں ہو۔ وہ معصوم سا بچہ تڑپ سا اٹھا، جس طرح وہ اورحان کی گالوں پر بوسے دیتا لالچ کی صورت میرال سے اسے راضی ہونے پر آمادہ کر رہا تھا کہ اورحان کی آنکھیں سرخ کر گیا تو میرال کا حال تو دردناک تھا۔ کس مشکل سے وہ آنسو آنکھوں میں سنبھالے کھڑی تھی۔ جب وہ سوری کریں گی اچھے والا، تب میں راضی ہو جاؤں گا میری جان۔ اورحان نے اسے خود سے لگاتے کمرے سے نکلنا چاہا، پر وہ ضد میں سر جھٹک کر اسے روک گیا۔ میال شولی تلو بابا، تو لاجی تلو بابا، میں معلوم تھا میری میال سے لاجی ہوتا ہوں، لو نہیں میال، لو لی ہیں، لو نہیں میال ممی، تھولو مجھے بابا، اتالو مجھے، اتالو۔ میرال سوری کرو، بابا کو راضی کرو، بابا میں ماروں گا، میری میرال سے راضی ہو جاؤ۔ رو رہی ہیں، رو نہیں میرال ممی، چھوڑو مجھے بابا، اتارو مجھے، اتارو۔ وہ بگڑا شیر اورحان کے ہاتھوں سے یوں جذباتی ہوئے پھسل رہا تھا جسے جا کر میرال کی ساری تکلیف خود میں سمیٹ لے گا۔ ٹھیک ہے، میں ناراض نہیں ہوں۔ مصطفیٰ کی جذباتیت کے سبب اورحان نے ہتھیار پھینکے، جس پر وہ اورحان کی گود سے اترتا میرال کی ٹانگوں سے جا لپٹا۔ میرال نے ایک شاکی نظر اورحان پر ڈالی، جسے کہہ رہی ہو کر دیا نا فرق۔ میال بابا ناراض نہیں ہے، لو نہیں۔ میرال بابا ناراض نہیں ہے، رو نہیں۔ مصطفیٰ کی تسلی پر وہ دونوں ہی اسے دیکھنے لگے۔ میرال نے اسے اٹھا کر خود سے لگایا۔ نہیں رو رہی میری جان۔ میرال نے اسے خود سے لگاتے حوصلہ دیا، جبکہ اورحان نے شوز پہنے اور فون اٹھائے اس سے پہلے کمرے سے نکلتا میرال کی سرگوشی پر تھما۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، مصطفیٰ کرتا ہے۔ ہم جس سے پیار کرتے ہیں اسے کبھی بے بس نہیں ہونے دیتے۔ آپ نے رات سے مجھے سولی پر چڑھا رکھا، لیکن اس بچے سے میرا ایک آنسو برداشت نہ ہوا۔ اورحان کو لگا روک کر جواب دینا ضروری ہے۔ وہ پلٹ کر ٹھیک ان دو کے سامنے آ رکا، جہاں مصطفیٰ بھی اداس سا اورحان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر تو آپ بھی مجھ سے محبت نہیں کرتی، کیونکہ پہلے بے بسی کی تکلیف آپ نے مجھے دی، میں نے تو وہی لٹایا جو میرے دامن میں تھا۔ مصطفیٰ کو پتہ نہیں آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، خود کو رسک میں ڈالا ہے،
آپ کو کچھ ہو جاتا تو میری اور مصطفیٰ کی زندگی بھی ختم ہو جاتی. سوچا ہے اس بارے آپ نے میرال؟ کتنی جلدی آپ نے میری محبت کو تول لیا. رات میں ملتا ہوں. اورحان نے پیار سے مصطفیٰ کا چہرہ چوما، پھر تکلیف پرے کرتے ویسے ہی میرال کا گال بھی چوما تاکہ مصطفیٰ کو لگے وہ باقی دونوں ٹھیک ہیں. میرال کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ گرا جسے اورحان نے نہ صرف انگوٹھے کی پور میں جذب کیا بلکہ آنکھوں کی قوت سے اسے مصطفیٰ کے سامنے ایسی شکل بنانے سے بھی روکا. میری جان، ممی کا خیال رکھنا. اورحان نے جاتے جاتے پھر سے مصطفیٰ کا سر چوما اور بنا آخری نظر میرال سے ملائے وہ ان دو کو دیکھتے دیکھتے کمرے کی حدود پار کر گیا. کس قدر ظالم ہے یہ. میرال کے دل میں جیسے کرچیاں سی چبھی. میال، ممی بابا لاجی ہیں، آپ شہر نہیں ہو. میرال، ممی بابا راضی ہیں، آپ سیٹ نہیں ہو. مصطفیٰ کے ملائم ہاتھ کو گال پر لگا محسوس کیے میرال بھی کچھ سنبھلی اور مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑے چوما. بالکل سیڈ نہیں ہوں. ہم رات میں ان کے لیے کوئی سرپرائز پلان کریں گے مل کر. خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے سرو ڈیڈی. ہم ایسا کریں گے، کیک بنائیں گے. میرا بچہ میری ہیلپ کرے گا. میرال کو مسکراتا دیکھے مصطفیٰ کی بھی جیسے جان میں جان آئی. وہ فوراً ایکسائٹ ہوا. یش ممی تلوں دا. یس ممی کروں گا. وہ شدید پرجوش ہوئے مسکرایا تو میرال نے اس کی گال چومی اور نیچے اتارا. پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے روم سے باہر نکل گئے. لان میں دھوپ کی نرمی اتر چکی تھی. سورج آسمان کی وسط تک دھیرے سے ابھر رہا تھا اور رملہ ہاتھ میں کریمی کافی کا مگ تھامے سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھ گئی. ابھی ناشتے کو تھوڑی دیر تھی تو وہ باہر آ گئی. سوئمنگ پول کے پانی کی مدم چھپاک سے آتی آوازیں جیسے اس کے دل کو سکون دے رہی تھی، پر اس کی نظریں خلا میں کسی اور کی تلاش میں تھی. ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی جیسے خود سے کوئی شرارت طے کر رہی ہو. اس نے اپنا موبائل ٹراؤزر کی جیب سے نکالا اور ایک کانٹیکٹ لسٹ میں مسٹر گرمپی ہسبینڈ پر انگلی رکھی. وہ صبح جاگتے ہی اس کے نمبر سے جان ہٹا گئی کیونکہ رملہ کو خود سے کرنج سی فیل آئی تھی. ڈائل کرنے کی دیر تھی کہ کال مل گئی. دوسری طرف اسلام آباد کا مین سٹی جم تھا، بہت بڑا اور لگژری، جہاں لگ بھگ دنیا کی ہر ایکسرسائز مشین نصب تھی. امار پسینے میں شرابور سیاہ جم ٹینک ویسٹ اور ڈارک گرے ٹراؤزر میں ملبوس ویٹ لفٹنگ کر رہا تھا. اس کی موٹی مضبوط کلائیوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی. سانسیں بھاری تھی اور باڈی کا ہر پٹھا ایک غضب کی محنت سے چمک رہا تھا. اس کے مسلز قیامت تھے اور ایسی سختی کہ دیکھنے والا اس کو کچھ دیر دیکھتا رہ جائے. باسل نے اس کی ڈیمانڈ فوری پوری کی اور اپنے ہی جم میں اس کی انٹری بھی کروا دی. فون کی بپ پر امار نے ایک نظر موبائل پر ڈالی. ویٹ لفٹنگ ذرا دیر کو ہام کر چھوڑی. رملہ. ہونٹوں پر بے اختیار ایک ہلکی سی لہر ابری لیکن فوراً ہی چہرے پر سختی آ گئی. پسینہ پاس ہی بنے پرسنل ریسٹ ایریا کے کنارے ہینگ ٹاول سے پونچھتے ساتھ ہی میز پر رکھا موبائل اٹھایا، ایئرپورٹس کانوں میں لگائے. تو کیوں کال کی وہ بھی اس وقت؟ جناب نے آواز میں جھی بھر کر سرد مہری لا تعلقی اور بے خبری ملائی. رات نیند آ گئی تھی میرے میسج کے بعد. رملہ نے کافی کا سپ کھونٹتے ہوئے شوخی سے پوچھا. امار نے ویٹ بینچ پر بیٹھتے پسینہ گلے میں لٹکے ٹاول سے دوبارہ صاف کیا، لبوں کو بینچا جسے ضبط کر رہا ہو. فضول سوال مت کیا کر، وہ چڑھ کر بولا، پر اس کے دل کی دھڑکن میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا. وہی آواز، وہی شوخی، وہی رملہ جو پچھلی رات کے بعد ایک پل بھی دماغ سے گئی ہی نہیں تھی. او مطلب نیند نہیں آئی؟ وہ شرارت سے ہنسی. اور مجھے تو کسی کی پرواہ بھی نہیں نا، تو بس میں ویسے ہی کنفرم کر رہی تھی. امار نے ہلکی سی سانس لی، نگاہیں چھت کی جانب اٹھا دی جیسے خود سے کہہ رہا ہو یہ لڑکی سکون بھی دیتی ہے، تپاتی بھی ہے. رملہ تنگ مت کر، بزی ہوں. وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جسے شدید بدمزہ ہوا ہو. کہاں بزی ہیں؟ وہ کافی کا مگ پول کنارے رکھے دلچسپی سے پوچھتے بولی. ورک آؤٹ کر رہا ہوں جم. یہ اطلاع ملنے کی دیر تھی کہ رملہ کا منہ بنا. یا میرے خدا، ابھی کے ابھی نکلے فوراً. اتنی باڈی اور مسلز کے باوجود آپ کو کس گدھے نے جم کا مشورہ دیا؟ مزید مسلز نکلے تو باخدا آپ کی معصوم چمڑی، جو کہ معصوم نہیں رہی، پھٹ جائے گی. میں بتا رہی ہوں. وہ یوں بھڑک اٹھی جیسے وہ جم نہیں کسی کو ٹھکانے لگانے آیا ہو، جبکہ گدھا تو امار خود تھا کہ یہ خناس جناب کا اپنا تھا. جان چھوڑنے کا کیا لے گی؟
अमार ने बेजार सा मुंह बनाते उठकर जरा जिस्म को लगी गर्मी के सबब टहलते पूछा। रमला की आंखों में शरारत नाची। वीडियो अपने मसल्स शो ऑफ करने की भेजें? रमला ने मासूमियत से इतनी खतरनाक कीमत रखी। वीडियो, दिमाग सेट है? तुझे क्यों भेजने लगा? छापड़ी समझ रखा है ये छोड़ा। वो आगे से काट खाने को दौड़ा। भेज देना, शोहर जी हैं आप मेरे, देखकर डिलीट कर दूंगी। देखिए मुझे आपकी फिक्र है बस कि मजीद जिमिंग की गुंजाइश है आपकी बॉडी में या नहीं। वो मुस्कुराकर कहती, कॉफी का आखिरी सिप लेती हंसी। अमार बेसाख्ता हंसा लेकिन झट संभला। तुझे हर बात में मजाक सूझता है? अमार ने फिर से चेहरा सख्त किया। वो यहाँ करना नहीं चाहता था कि वो कल काफी हद तक पत्थर से पिघलकर मोम का ढेर हो गया है। हाँ, और आपको हर बात में गुस्सा। अजीब जोड़ी है। एक लम्हा खामोशी का राज दोनों तरफ रहा। सिर्फ सांसों की आवाज, पसीने की टपक और किसी अनकहे जज्बे का शोर। रमला, पहली बार अमार ने दिल के हाथों मजबूर होकर उसे पुकारा, और इससे पहले वो लड़की इस दर्जा प्यार से पुकारे जाने पर हार्ट अटैक का शिकार होती। जनाब ने फौरन खुद पर काबू पाते जबड़े जबर की मानत बेचे। बेजार मत कर, रखता हूँ। वो इससे जान छुड़वाने लगा था कि कहीं जान इस लड़की के शिकंजे में ना फंस जाए। आपने मुझे रमला कहा तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। आपको यहाँ होना चाहिए था इसे सुनने को। अम्मार सयाल, इस लड़की के लहजे की हाँ पर हैरानगी किसी सास की मानत अमार का होश भटका रही थी। बकवास के पैसे मिलते हैं तुझे? दांत पीसे इसने रमला को इस तरह का लहजा, बातें और अंदाज अपनाने से इनडायरेक्टली मना किया। उसका गुस्सा वो भी खुद चाहता एक वार्निंग होता है, इतना तो रमला समझ चुकी थी। हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? कल रात तो वो उदासी से समझाने लगी जबकि अमार ने करते से रोका। कल की मनहूस रात और इस रात के 10 मिनट वाले असर को वो सोचना भी ना चाहता था। वो थोड़ा घबराई जब अमार ने से यूं बोलने से रोका। जो वक्त गुजर गया और इसमें जो बकवास मेरे मुंह से निकल गई इसे भूल जा, समझ आई? अब की बार फिर सर तंबीह थी। रमला ने उदासी से दूर किसी गैर मरई नुक्ते पर नजर जमाए सर इस बात में हिलाया। ठीक है, गुस्सा मत करें, पसीना आगे ही बह रहा होगा, ऊपर से मुझ जैसी नापसंद मुसीबत की बातें भी कैलोरीज बर्न कर रही हैं। टेक इट इजी, कमजोरी ना फील होने लगे आपको। वो खुद ही नरमी से बोली जबकि इस लड़की की नरमियां मार की हर चिड़ को ढांप सा गई। मजाक उड़ा रही है मेरा? वो तेज तेवरों से बोला। लहजा उखड़ा था। रमला ने होंठों पर हाथ रखे उमड़ते कहकहे को रोका। शरारती लड़की आंखों की हदूद तक मुस्कुरा दी। तौबा करें, मैं और आपका मजाक उड़ाऊं? आपने दोनों हाथों में दबाकर मुझे मक्खी की तरह मसल देना है, मेरा कचूमर निकल जाए। मैं अपने जैसों से पंगे करती, आप मेरे लेवल से काफी आगे हैं शौहर जी। रमला ने इसी शरारत की तरसील इस सड़े अकड़े बंदे की जानिब की तो जनाब के खामखा के स्पॉट मुंह पर बाहर से उतरने लगी, जिसे वो जबरदस्ती परे धकेल भी देता तब भी फायदा न था। कल मुही दांत पीसे मुस्कुराहट जब्त करे अमार ने फोन कान से हटाया और कॉल कटने से पहले रमला की शौक हंसी अमार के कानों में किसी सास की तरह गूंजी। वो फोन साइड पर रख गया और आईने में खुद को देखकर बेहतियार मुस्कुरा दिया। कमबख्त, कल पूरी नींद खराब करके आज भी दिमाग घुमा गई है। उफ, अब ध्यान की लगी वार्ड का इलाज जनाब कैसे करते समझ से बाहर था। जबकि रमला आहट पर चौंकी और गर्दन घुमाई तो ताया जहान को देखे जल्दी से पूल से टांगे निकालती उठ खड़ी हुई। ताया जानू? वो जबरदस्ती घबराया सा मुस्कुराई जो भी जॉगिंग से आए थे और रमला को देखते सीधे वहीं चले आए। मेरी छोटी सी बहू कब तक है यहाँ? वो करीब आकर राजदाराना बोले तो रमला का मुंह खुलेगा खुला रह गया। यानी रहमान सयाल क्या सब जानते थे? रमला की शशद्दर निगाहों और हानक शक्ल पर वो मुस्कुराए और हाथ रमला के सर पर रखा। आपको सब पता है ताया जानू? रमला की आवाज बोलते हुए हकलाई तो जवाबन रहमान सयाल से खुद से लगाते घर की इमारत की तरफ बढ़े। वो अब तक सदमे में थी। हाँ, मिल चुका हूँ अमार से, इस सीक्रेट में शामिल हूँ, लेकिन अभी हम ये राज रखेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम अमार की बीवी बनी मेरा बच्चा। ये खबर जब हम अमार के यहाँ आ जाने के बाद सबको देंगे तो सब बहुत खुश होंगे। इस हवेली की रूठी खुशियाँ भी लौटेंगी और मुझे मेरा भाई भी बिना किसी नाराज़गी वापस मिलेगा।
मैं तो कहता हूँ तुम अब यहीं रह जाओ, यहीं एडमिशन ले लो हीरा और बारिश के साथ। वो भीगी नम आंखों से उन्हें देखती मुस्कुराई और इसी चेहरे समेत सर हिलाया जिस पर ताया जान ने इसे खुद से लगाते मजीद प्यार लुटाया। जिंदगी ने उसे बहुत सताया है, तभी उसे जिंदगी प्यारी नहीं। तुमसे उसके निकाह का जब मुझे पता चला, मैंने तभी उम्मीद लगा ली कि वो जिंदगी से जरूर प्यार करेगा। तुम जिससी चुलबुली और प्यारी बीवी उसे नॉर्मल कर देगी। फिर जिस माँ के लिए वो बचपन से तरस कर बड़ा हुआ, अब वो भी बदल रही है। तुम दुआ करना हम सबको ये खुशियां रास आए। ताया जान की आवाज में मानो लर्जिश थी और दुखते दिल में लातादाद अरमान जो पूरा होने के मुस्तहिक थे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनको जिंदगी से प्यार करवा सकूं। मैं बहुत खुश हूं कि आप सब जानते हैं। आप मिले उनसे, उन्हें प्यार किया। क्या वो रोए भी थे या आंखों में आंसू दबा लिए थे? वो थोड़े खड़ूस से है ना, तब भी पूछ रही हूँ। बहुत से सवाल थे जो वो जवाबों से भरे चाहती थी। रहमान खुशगवार हैरत लिए रुके और रमला की तरफ देखा। वो तो उनकी उम्मीद से कहीं बढ़कर हसास थी। बहुत इमोशनल हो गया था वो भी और मैं भी। बासिल की मौजूदगी ने हमें खुद को संभालने की ढारस दी। वो लम्हा याद करे रहमान फिर से जैसे इसी कैफियत में मुब्तला हुए। रमला ने उदास सी स्माइल दी। माना सही दोस्त के बाद हमारे बाबा से भी मिल चुका है, इसकी से बहुत खुशी थी। ओ बासिल भाई तो वैसे ही डायमंड है, अजर आप ही लकी तरीन गर्ल हैं दुनिया की। बासिल का नाम सोचकर ही रमला के दिल से बस दुआएं निकलती, क्योंकि रमीज को सजा के लिए वापस भेज दिया गया है। ये खबर रमला को जागते ही बासिल के आए मैसेज से पता चली थी। तुम भी हो, आ जाओ अंदर नाश्ता करते हैं। रहमान सियाल ने अपनी लाडली का सर चूमा और दोनों मजे से मुस्कुराते हवेली के अंदर बढ़ गए। जी जनाब, तो कैसी थी चुलबुली सी एपिसोड? ज़रा फैमिली फैमिली वाली एपिसोड थी। मैंने कहा फैमिली को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, मेरे नावल में फैमिली बिल्कुल इग्नोर नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्या होने वाले हैं धमाके, क्या होगा? ये सेकंड लास्ट वीक है इस नावल का, जो अगला वीक होगा वो लास्ट होगा। तो कैसा क्या होने वाला है अगले एपिसोड में, ये आप तक सोचें जब तक एपिसोड आती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।